محترم حضرات، آج میری تقریر کا عنوان ہے غربت اور مجبوریاں۔ مفلسی حرص لطافت کو مٹا دیتی ہے، بشر سے بشر کی اوقات دکھا دیتی ہے۔ آؤ اس ماں کی زبانی کوئی بات سنے، روز بچوں کو جو بھوکا ہی سلا دیتی ہے۔ اپنی عزت کے بھروسے پہ تھی مضبوط کھڑی، آخر ایک روز وہ سر اپنا جھکا دیتی ہے۔ اس کے دامن پہ لگے داغ یہی کہتے ہیں، بھوک تہذیب کے آداب مٹا دیتی ہے۔ بھوک تہذیب کے آداب مٹا دیتی ہے۔ صدر عالی وقار، سردیوں کی ٹھٹکتی ہوئی رات میں منہ لپیٹے ایک مجبور ماں اپنے ننھے بچے کو یتیم خانے کے باہر پڑے جھولے میں ڈال جاتی ہے۔ اس سے پوچھا گیا، کیا تجھے تیری ممتا ستائے گی نہیں؟ اس بچے کی سسکیاں تجھے رلائیں گی نہیں؟ اس کی چیخیں تیرے کانوں سے ٹکرائیں گی نہیں؟ تو کپکپاتے ہوئے ہونٹوں سے جب مجبور ماں یہ جواب دیتی ہے کہ میں اپنے پیٹ کی بھوک تو برداشت کر سکتی ہوں، مگر اس بچے کا بھوک سے بلکنا مجھ سے دیکھا نہ گیا، تو اس پر یہ کہنا بجا بنتا ہے کہ خاک میں ماں کی محبت کو ملا دیتی ہے، بھوک تہذیب کے آداب مٹا دیتی ہے۔ حاضرین جلسہ، آج کل اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم معاشی نہیں بلکہ اخلاقی بدحالی کا شکار ہیں۔ میں اس کی بھرپور مخالفت کرتی ہوں، کیونکہ جس اخلاقی بدحالی کا رونا رویا جا رہا ہے وہ اخلاقیات تو خود معاشیات کی محتاج ہے۔ قریب کی مفلسی تمہیں کفر تک لے جائے، اخلاقیات معاشیات کی محتاج ہے۔ آئیے دلائل سے بات کرتے ہیں۔ روٹی کے چند ٹکڑوں اور قابل گزارا دودھ کی قلت سے دم توڑنے والے مجبور بچوں کا اصل مسئلہ اخلاقیات نہیں معاشیات ہے۔ غربت سے تنگ آ کر مائیں خودکشی کر لیتی ہیں تو ان کا اصل مسئلہ اخلاقیات نہیں معاشیات ہے۔ آئے دن چھوٹے بڑے شہروں میں غربت سے تنگ آ کر مائیں خودکشی کر لیتی ہیں تو ان کا اصل مسئلہ اخلاقیات نہیں معاشیات ہے۔ زرد چہرہ اور آنکھیں اندر سے دھسی ہوئی، بڑھاپے کی وجہ سے پورے جسم پر جھریاں لیے چند پیسوں کی خاطر اسپتال میں اپنا خون بیچنے والے ماں باپ کا اصل مسئلہ اخلاقیات نہیں معاشیات ہے۔ غربت کی وجہ سے عورت پورے جسم پر مجبور ہو جاتی ہے، لیکن سماج میں بیٹھے بھیڑیا صفت انسان اس عورت کی مدد کرنے کے بجائے اس عورت کے جسم کا سودا کر لیتے ہیں۔ یہاں پر بھی عورت کا اصل مسئلہ اخلاقیات نہیں معاشیات ہے۔ چہرہ بتا رہا ہے کہ مارا ہے بھوک نے، چہرہ بتا رہا ہے کہ مارا ہے بھوک نے، اور لوگ کہہ رہے تھے کہ کچھ کھا کے مر گیا۔ میرے معزز اساتذہ اکرام اور عزیز بھائیوں اور بہنوں، تنگ دستی، بھوک، ابتر معاشی حالات اعلیٰ اخلاقیات کی ضد ہے۔ پہلے آپ تو تب ہوتا ہے کہ جب پیٹ کی بھوک اور غم روزگار نہ ہو۔ دو چار روٹیوں کے بجائے دو چار تو تب ہوتے ہیں کہ جب پیٹ کی بھوک اور غم روزگار نہ ہو۔ بیٹی کا چار دیواری میں رہنا، خاندان کی عزت پر کٹ مرنا، یہ سب تو تب ہوتا ہے کہ جب پیٹ کی بھوک اور غم روزگار نہ ہو۔ چاند روٹی کے بجائے چاند میں چرخہ کاٹتی بڑھیا تو تب دکھائی دیتی ہے کہ جب پیٹ کی بھوک اور غم روزگار نہ ہو۔ فاقوں نے تصویر بنا دی، آنکھوں میں گول جو بھی چیز ہو وہ روٹی لگتی ہے، اور ٹور عبادت و ریاضت بھی تب ہوتی ہے کہ جب پیٹ کی بھوک اور غم روزگار نہ ہو۔ کون عاشق خدا کی ذات کا ہے، کون عاشق خدا کی ذات کا ہے، سارا چکر معاشیات کا ہے۔ صدر عالی وقار، آئیے زمینی حقائق کا جائزہ لیجیے۔ ہمارے ملک میں آئے دن کہیں نہ کہیں چوری، قتل و غارت گری اور لوٹ مار کا بازار گرم رہتا ہے، لیکن ہماری اخلاقی پستی کا یہ عالم ہے کہ
کہ ہم اپنے اپنے گھروں میں خاموش بیٹھے تماشا دیکھتے اور سنتے رہتے ہیں. ہمیں یہ بات تسلیم کرنی ہوگی کہ ہم معاشی نہیں بلکہ اخلاقی بدحالی کا شکار ہیں, کیونکہ معاشیات تو خود اخلاقیات کی محتاج ہے. میرے اتنے سارے دلائل کے باوجود اگر کوئی یہ یقین رکھے اور بس ضد ہو کہ ہم معاشی نہیں بلکہ اخلاقی بدحالی کا شکار ہیں, تو میں اسے صرف ایک سوال پوچھنے کے بعد اپنی بات کو ختم کروں گی کہ وہ جس کا ایک ہی بچہ ہو بھوکا 8 پہروں سے, وہ جس کا ایک ہی بچہ ہو بھوکا 8 پہروں سے, بتاؤ اہل دانش تم کہ وہ گندم لے یا تختی لے. شکریہ.